السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن ایٹ یور ہوم. امید ہے آپ تمام خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ اردو کا یونٹ ہے. حفظ ورک بک لیول سی کی ہے. آپ کا یہ اردو کا یونٹ ہے حفظ کلاس کا لیول سی. اوکے، آپ نے اپنی اردو کی حفظ ورک بک لیول سی اوپن کرنی ہے. اس سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم اضافے کی دعا. ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. او مائی لارڈ انکریز مائی نالج، آمین. سو اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ کلاس میں اپنی پیج نمبر 63 تک ریڈنگ کر لی تھی. اب ہم آج اپنی بک پیج نمبر 64 پہ ریڈنگ کریں گے. بٹ ہم نے پیج نمبر 63 پہ ریڈنگ یہاں تک کی تھی نا، ہماری ایک لائن تو یہاں سے باقی. اب ہم اپنی پیج نمبر 63 سے ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے اور 64 تک کمپلیٹ کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اگر انہیں ہمارے اب دیکھیں، اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں بھی کہ آپ اس چیپٹر کا نیم بھول گئے ہوں تو میں آپ کو پھر سے نیم ریمائنڈ کروا دوں کہ کیا تھا. اس سبجیکٹ کا نیم کیا ہے؟ شاباش. اس چیپٹر کا نیم ہے پاکستان کی کہانی. ہم پاکستان کی کہانی پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ پیج تقریباً کمپلیٹ کر لیا تھا. اب ہم اس کی آگے سے ریڈنگ شروع کرتے ہیں. اگر انہیں یہاں حکومت کا موقع مل گیا تو مسلمان آزادی کے، اب دیکھیں پیج نمبر 63 پہ اتنی لائن تھی، ہم پیج نمبر 64 پہ کنٹینیو کریں گے. اوکے، ڈیٹ اینڈ ڈے بھی آپ نے یہاں مینشن کر دینی ہے آج کی. اوکے، اب ہمارے لاسٹ پیج پہ ہم نے کہاں تک پڑھ لیا ہے؟ آزادی کے ساتھ. اوکے، آزادی کے ساتھ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکیں گے. مسلمان انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہندو کی غلامی میں جکڑے جائیں اور ملک کی آزادی کی جدوجہد سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا. چنانچہ مسلمانوں نے سوچا کہ ہمیں آزادی کے مطالبے کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کی حفاظت بھی کرنا چاہیے. دیکھیں، وہ کہہ رہے تھے مسلمان ہم انگریزوں سے آزادی تو حاصل کریں لیکن آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حقوق کے مطالبے کی بھی، مطلب ہمیں جو اپنی آزادی کا مطالبہ ہے اس کی بھی، اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. دسمبر 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا. یہ جلسہ اپنے سابقہ جلسوں سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا. سابقہ مین پہلے والے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس جلسے میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ایسی تجویز پیش کی جسے آگے چل کر پاکستان کا تصور کہا گیا تھا. مین پاکستان کا کیا کہا گیا تھا؟ تصور. جیسے ہم سوچتے ہیں کسی چیز کو، تصور، خیال. ٹھیک ہے، تصور کہا گیا تھا. اور تحفظ کے مین کیا؟ حفاظت کرنا. علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں کہا کہ اس ملک کے بعض صوبے اور علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں سے زیادہ ہے. مسلمانوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ان علاقوں میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم کریں. ریاست مین حکومت، جہاں مسلمان اپنی زندگی اسلامی تمدن کے مطابق بسر کر سکیں. اسی سال لندن میں ایک کانفرنس ہوئی. یہ کانفرنس انگریز حکومت نے اس لیے بلائی تھی کہ اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی آزادی کے مطالبے پر غور کیا جائے. ہندو رہنماؤں نے انگریزوں کو یہ تاثر دینا چاہا کہ ہمارے ملک میں صرف ایک قوم آباد ہے اور اسی کو حکومت کا حق حاصل ہے. لیکن مسلمان رہنماؤں نے انگریزوں کو صاف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ اس ملک میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں. دیکھیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک قوم مین صرف انگریز ہی ہیں یا ہندو ہی ہیں جو وہاں پہ حکومت کرے. لیکن مسلمانوں نے صاف الفاظ میں کیا بتایا کہ ہم بھی موجود ہیں. مین یہاں پہ ایک قوم نہیں، دو قومیں ہیں جس میں مسلمان کی الگ قوم ہے. مین مسلمان بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہندو اور دوسری مسلمان. انہوں نے اب کیا بتایا کہ دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان. وہ ہم سب کو ایک ہی میں انکلوڈ کر رہے تھے، ہندوؤں میں ہی سب کو انکلوڈ کر رہے تھے کہ یہاں ہندو موجود ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ دو قومیں موجود ہیں جس میں ایک ہندو اور دوسری مسلمان ہیں. مسلمانوں کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا مذہب ہندوؤں سے بالکل جدا ہے. دیکھیں، ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور ہندو تو نہیں کرتے نا، ہم قربانی کرتے ہیں. ہندو تو یہ نہیں کرتے. ہندو تو گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں اور اسی طرح ہم نماز پڑھتے تو پوجا وغیرہ کرتے. تو ہمارا تو رہن سہن، تہذیب سب کچھ ان سے الگ تھا. ہم تو ان کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتے تھے. تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا مذہب ہندوؤں سے بالکل جدا ہے، لہٰذا ان کا آئین بھی الگ ہونا چاہیے اور ہم ایسے کسی دستور کو نہیں مانیں گے جس میں مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم نہ کیا گیا. اب انہوں نے کیا بولا؟ ہم ایسے کسی آئین کو نہیں مانیں گے جس میں مسلمانوں کی علیحدہ جداگانہ مین علیحدہ حیثیت کو تسلیم نہ کیا گیا. اسی زمانے میں
ہمارے ملک کا ایک ذہین مسلمان نوجوان چودھری رحمت علی یہاں سے تعلیم حاصل کرنے انگلستان گیا۔ اس نے انگلستان میں مسلمان طلبہ کی ایک انجمن بنائی، ایک پارٹی ٹائپ جو ہوتی ہے، ایک پارٹی بنائی جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا خاکہ پیش کیا گیا۔ چودھری رحمت علی نے اس اسلامی ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا۔ دیکھیں نام کس نے تجویز کیا تھا؟ چودھری رحمت علی نے۔ پاکستان کا نام انہوں نے سوچا تھا کہ اس اسلامی ریاست کا نام ہونا چاہیے پاکستان۔ گویا یہ تحریک پاکستان کی تمہید تھی، پاکستان کی آغاز تھی، ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا گیا، ملک میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑتی گئیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس آج ہم یہیں تک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کو آگے ریڈ کریں گے۔ آپ نے اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھ کے اپنی جو ہے نا اردو کے تلفظ کو اچھے سے دیکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو اسٹوری بھی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ کو ورڈز بھی اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ٹو آل۔